یاد ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اس کے مطلب کو، اس کی تفسیر کو، اس کے ترجمے کو، اس کی تشریح کو، اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو کم سے کم اتنا تو ایک عام مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کو یاد کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یاد کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب یا قاری صاحب یا عالم جو بھی ہے جانتا ہے، سب سے پہلے انسان لوگوں کو سکھائے، ان کے سامنے پڑھے۔ مثال کے طور پر امام صاحب پڑھے اذا زلزلت الارض زلزالها، سب لوگ پڑھیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب پڑھیں اس چیز کو۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس کو صحیح کریں، جہاں پر غلطی ہو اس کی اصلاح کی جائے کہ یہاں پر آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، یہاں پر آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، یہاں پر آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کو حفظ کرایا جائے، حفظ کرایا جائے، رٹوایا جائے، مکمل طریقے سے حفظ کرایا جائے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے معنی اور مطلب کو بتلایا جائے۔ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگوں کو اس بات کا علم لوگوں کو دیں، قرآن کی ان آیتوں کو سکھائیں، ان آیتوں کا معنی اور مطلب بتلائیں۔ یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد میں جو چیز آتی ہے وہ ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کون کون سے؟ یہ ارکان ایمان ہے کہ ارکان اسلام ہے؟ ارکان ایمان اسلام کو 5 ارکان ہیں۔ ہاں بتائیے کون کون سے؟ اشہد لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے ارکان ہیں۔ آپ دیکھیں اس مسجد کو، یہ 5 پلروں کے اوپر کھڑی ہے۔ سب سے مین اس کا جو پلر ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید اس کا مین پلر ہے۔ اس مسجد، اس اسلام کا مین پلر کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس کے بعد میں نماز ہے، اس کے بعد میں زکوٰۃ ہے، اس کے بعد میں روزہ ہے، اس کے بعد میں حج ہے۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی پلر ہیں۔ ان کو ہر انسان کو جاننا، سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے مین چیز جس کے ذریعے سے اسلام کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم میں سے ہر آدمی اس کو جانتا ہے اور پڑھتا ہے۔ بچپن سے جو بھی مسلمان بنتا ہے وہ اس کلمے کو سمجھتا ہے اور اس کلمے کو پڑھتا ہے اپنی زبان سے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ کسی سلف میں سے کسی سے پوچھا گیا، وہب ابن منبہ سے غالباً پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ جو آدمی پڑھ لے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنت کی چابی ہے۔ کہا ہاں چابی تو ہے، لیکن ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں، بغیر دانت والی چابی کے تالا نہیں کھلتا ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کی چابی ہے، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ واجبات ہیں۔ ان شروط کے بغیر، ان شرائط کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے نماز کے لیے شرط کیا ہے کہ آدمی قبلے کی طرف ہو، وضو بنائے، تب جا کر کے اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ وہ مسلمان ہو تب جا کر کے اس آدمی کی نماز قبول ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس کے بھی شرائط ہیں، نصاب تک مال پہنچے، اسی طریقے سے سال پورا ہو جائے، یہ سب اس کے لیے شرط ہے۔ بغیر شرط کے زکوٰۃ قبول نہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، حج ہے۔ جس طریقے سے یہ عام عبادتیں ہیں، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بھی کچھ شرائط ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں کلمے کے اندر تو وہ کلمہ پورا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی علم ہے، جاننا یہ ضروری ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، تو پھر یہ کلمہ آپ کے لیے فائدہ نہیں دے گا، آپ کے لیے فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ یہ نہ جانیں کہ ہم کس کی عبادت کریں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر معبود بہت سارے ہیں، بہت سارے معبود ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہ سب باطل ہیں، سب کے سب باطل معبود ہیں۔
جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ لوگ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہی حقیقت میں عبادت کے لائق ہیں، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو علم، یہ جانکاری ضروری ہے اللہ کے تعلق سے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب کسی انسان کے اندر یہ معلومات ہوگی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی سے کہا کہ تم جان لو کہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پہلے یہ علم رکھنا ضروری ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جہل کے منافی ہے، نہ جاننے کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو پھر آپ چاہے جتنا لا الہ الا اللہ پڑھے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دوسری جو اس کے لیے شرط ہے وہ ہے یقین۔ یقین بھی ہونا ضروری ہے، یقین ضروری ہے۔ یقین کے بغیر صرف زبان سے کلمہ ادا کر دینا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ انسان کو یقین ہو۔ قرآن کے اندر سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، ثم لم یرتابوا، پھر ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں حقیقت میں وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ یقین ہونا چاہیے آدمی کو۔ جب تک یقین نہیں ہوگا اس کو اس کا کلمہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ شک یا ہو سکتا ہے کہ یار وہ اللہ خالق ہے کہ نہیں ہے، وہ مالک ہے کہ نہیں ہے، کیا وہی ہمیں روزی دیتا ہے؟ یہ انسان کے اندر جب شک پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا وہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یقین ضروری ہے۔ اسی طریقے سے صدق، سچائی، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دل سے یقین کرنا ضروری ہے، سچا ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے اس کو یہ کلمہ فائدہ پہنچائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو اپنی زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، دل اس کی گواہی نہیں دیتا ہے، دل اس کی سچائی کا اعتراف نہیں کرتا ہے، تو اس کو وہ چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے کہ منافقین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، منافقین کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ صرف زبان سے بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دلوں کے اندر ان کے نفرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، دلوں میں ان کے نفرت ہے اسلام کے تعلق سے۔ یہ آپ لوگوں کے پیچھے اسلام کو کاٹنے کی سازشیں رچتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے سچائی نہیں ہے، یہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے۔ اس لیے دل کے اندر سچائی ہونا ضروری ہے اس کلمے کے تعلق سے۔ یہ بھی اس کلمے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ انسان جو کچھ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے وہ اپنے دل کے اندر بھی اس چیز کو رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں، ایک اور چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ محبت ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جن سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔
لیکن حقیقت میں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، حقیقت میں جو مومن ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہے حقیقت میں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے بندو، ہم دنیا کے اندر اپنا خود گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر یا اور دوسرے موقعوں کے اوپر ہمیں کن لوگوں کی محبت زیادہ دکھائی دیتی ہے؟ کیا آیا ہم اس معنی کو سمجھتے ہیں کہ کلمے کی ایک بنیادی شرط محبت بھی ہے، لا الہ الا اللہ کی ایک بنیادی شرط محبت بھی ہے؟ اگر محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے اس کلمے کے تعلق سے تو ہم لوگ اس شرط کے اندر کھڑے نہیں اترتے ہیں، جو کہ ایک بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں، دوسروں سے محبت کرتے ہیں اللہ سے زیادہ، دوسروں سے ڈرتے ہیں اللہ سے زیادہ۔ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مجھ سے ڈرو، لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور ہم ہمارے سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس معاملے میں تقریباً اکثر لوگ بہت کم اس شرط کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم سچے ہیں تو ہم اللہ سے زیادہ محبت کریں بنسبت اس کے کہ ہم اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے پھوپھا سے، اپنے پھوپھی سے، خالہ سے، قریبی رشتہ دار سے، دوستوں سے محبت کریں۔ یہ کیا چیز بتلاتی ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر کیا ہیں؟ سچے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز ایک شرط کے تعلق سے ایک یہ ہے جسے کہا جاتا ہے انقیاد، جس کا مطلب ہوتا ہے ہر حال میں اللہ کی بات کو ماننا، ہر حال میں اللہ کی بات کو ماننا، کسی بھی صورت میں اللہ کی بات کو چھوڑنا نہیں۔ جب دو لوگوں کی باتیں آ جائیں، ایک طرف اللہ کی بات، ایک طرف لوگوں کی بات، تو ہم اللہ کی بات کو مانیں۔ اگر ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ اللہ کی بات کو مانا جائے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ تو میری بات مان لے، میری بات مان لے۔ قال اسلمت، میں بات مانتا ہوں، للہ رب العالمین، اس اللہ کی بات کو جو رب العالمین ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو ہر صورت میں اللہ کی بات کو مانتا ہوں، ہر حال میں اللہ کی بات کو مانتا ہوں، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہاں بیٹھ، وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہاں اٹھ، وہاں اٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا چل تو چلنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا رک جا تو رک جاتا ہے۔ اسی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے جس کی رسی اپنے مالک کے ہاتھ میں ہو، چلانے والے کے ہاتھ میں ہو، جدھر موڑتا ہے ادھر مڑتا ہے، جدھر روکتا ہے ادھر رکتا ہے، جدھر کہتا ہے چل چلنے لگ جاتا ہے، جدھر کہتا ہے بیٹھ بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سب سے آخری شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہیں ان کا انکار، یہ بہت ضروری چیز ہے اس معاملے کے اندر۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چلو اللہ کے علاوہ اس کو بھی پکار سکتے ہیں، اس کو بھی پکار سکتے ہیں، اس سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اس سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، یہ بھی روزی دیتا ہے، وہ بھی روزی دیتا ہے، یہ بھی رزاق ہے، وہ بھی خالق ہے، یہ بھی مالک ہے، تو سمجھیے کہ ہم اس لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم اس شرط کے اندر پورا نہیں اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو آدمی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اسی نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اسی نے
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پوجی جاتی ہے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پکاری جاتی ہے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ جو آدمی ان کا انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، تو وہی حقیقت میں مسلمان ہے، وہی حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھتا ہے، اس کے مطلب کو سمجھتا ہے اور اس کی شرائط کے اوپر پورا اترتا ہے۔ کتنی شرطیں میں نے ذکر کی، کون گنائے گا؟ لا الہ الا اللہ کی کتنی شرطیں میں نے ذکر کی ہیں؟ کون کون سے؟ ایک اللہ کو ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی سے جڑنا نمبر ایک علم، یقین، سچائی، محبت، انقیاد کا مطلب محبت، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا انکار کرنا۔ تو یہ چیزیں کلمے کی شرائط میں سے ہیں۔ 7 شرطیں یا 8 شرطیں علماء نے بیان کی ہیں، ان کا سمجھنا، ان کا جاننا اور ان کے اوپر حقیقی طور پر عمل کرنا، یہ اس کلمے کا تقاضا ہے۔ ورنہ آج بہت سارے مسلمان اپنی زبان سے تو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، دن میں سینکڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کی حقیقی شرطوں کے اوپر وہ لوگ پورا نہیں اترتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسی طریقے سے توحید یہ سب سے مین چیز ہے اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، وہ انسان سمجھے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ کتنی؟ توحید ربوبیت کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا مطلب ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ چاہے اس کا تعلق انسان کے جسمانی کسی کام سے ہو، جیسے نماز، اس کا تعلق جسم سے، حج اس کا تعلق جسم سے، یا اس کے مال سے اس کا تعلق ہو، جیسے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ، یا اس کا تعلق دل سے ہو، جیسے محبت ابھی میں نے بتایا، ڈر، بھروسہ، یہ اللہ کے امید، یہ سب دل کی عبادتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا تعلق زبان سے ہو، جیسے قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ کیوں؟ ان سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جس کام سے اللہ خوش ہو وہ عبادت ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو کسی دوسرے کے لیے کیا جائے تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہوتا ہے۔ لہذا سب کی سب عبادتیں اللہ کے لیے کی جائیں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ عبادت کرو اسی کی، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خالص کا کیا مطلب ہے اللہ کے بندوں؟ قرآن میں ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہے کہ تم جو دودھ پیتے ہو نا، یہ کس چیز میں سے نکلتا ہے؟ خون کے بیچ میں سے۔ انسان جو کھاتا ہے، جانور جو کھاتا ہے خوراک، اس خوراک سے الگ ہو کر کے، خون سے، پیشاب سے، پاخانے سے الگ ہو کر کے جو دودھ نکلتا ہے تھنوں کے ذریعے سے، وہ خالص ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیور ہے، وہ خالص ہے، اس کو کہا جاتا ہے خالص۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عبادت ہو وہ صرف خالص ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، وہی عبادت اللہ کو قابل قبول ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ مخلصین لہ الدین۔ ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو عبادت کریں اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں۔ تیسری جو توحید ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات ہے۔ تیسری توحید
کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے قرآن میں دیکھیں آپ کھول کر کے بے شمار ناموں کا ذکر کیا ہے، بے شمار اپنی خوبیوں کا ذکر کیا ہے. ہم ان خوبیوں کو تسلیم کریں، ہم مانیں کہ اللہ کی یہ خوبیاں ہیں، اور یہ بھی مانیں کہ اس جیسی خوبیاں کسی دوسرے کی نہیں ہیں. ہم یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کی جو خوبیاں ہیں اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. بغیر کسی کیفیت کے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے. اب وہ کیسے ہیں؟ ہم بولیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، وہ کس طرح سے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں اس کی صفتیں بتلائی ہیں، جو خوبیاں اور جو نام بتلائے ہیں، ہم اس ناموں کو، ان ناموں کو، ان صفتوں کو کسی دوسرے کے لیے نہ سمجھیں. کیا ہوا؟ بچے گئے. تو میں عرض کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے جو نیک نام ہیں، اللہ کی جو نیک خوبیاں ہیں، اس جیسی خوبیاں ہم کسی کے لیے نہ سمجھیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ سنتا ہے، تو ہم یہ نہ کہیں کہ انسانوں کی طرح سنتا ہے. اللہ دیکھتا ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ وہ انسانوں کی طرح سے دیکھتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ میں شارٹ کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتلا رہا ہوں. یہ توحید کی 3 قسمیں، انسان ان کو سمجھے اچھی طریقے سے وہ جانے ان کو. ورنہ بہت ساری قومیں، بہت ساری امتیں اور بہت ساری فرقیں ان کو سمجھنے کے اندر گمراہ ہو گئی. اس لیے ایک عام مسلمان کے لیے ان تینوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. امت کے بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو ان توحید کی قسموں کا انکار کرتے ہیں، توحید کی ان قسموں کے اندر کسی دوسرے کو بھی شریک اور ساجی سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں. تو وہ بھٹک گئے، وہ گمراہ ہو گئے. حقیقت میں ایک عام مسلمان کے لیے، جو بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے ان تینوں چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. توحید کے اپوزٹ کیا آتی ہے؟ شرک آتا ہے. توحید کے الٹا کیا آتا ہے؟ شرک آتا ہے. جس طریقے سے توحید سب سے اہم عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے، اس کے بغیر انسان کا دین مکمل نہیں، انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم اسی کے لیے بنایا ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے سچے دل سے، اللہ کے لیے عبادتوں کو خالص کرتے ہوئے، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے اس کے اوپر جہنم حرام ہو گئی. تو توحید کا الٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید کا الٹا، یعنی تمام عبادتوں کے اندر کسی دوسرے کو شریک کرنا، رب دوسرے کو سمجھنا، خالق دوسرے کو سمجھنا، مالک دوسرے کو سمجھنا، عبادتیں دوسرے کے لیے کرنا، اللہ کے جو نیک نام اور صفتیں ہیں کسی دوسرے کے لیے سمجھنا، یہ سمجھے یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ اسی کو شرک کہتے ہیں. شارٹ کے اندر میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک شرک وہ ہے جس کو بڑا شرک کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ کے لیے دین سے نکل جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. بڑا شرک کیا ہے؟ بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کی جو عبادتیں ہیں ان کے اندر کسی کو شریک کریں. دعا یہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے. انسان کسی دوسرے کو پکارے اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا، حالانکہ اس تکلیف کو دور کرنے پر صرف اللہ قادر ہے. اگر وہ اسے پکارتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اور اس پکار کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. سب سے بڑا گمراہ یہ آدمی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو پکارتا ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نصیحت کی، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب
پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا، جب کسی پریشانی کو دور کروانا ہو تو اللہ سے کروانا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو اللہ کے علاوہ پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ اور ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جب خوش رہتا ہے تو اللہ کو نہیں پکارتا ہے، جب مصیبت میں آتا ہے اور سب سے خطرناک مصیبت میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ قل ارأیتکم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی لوگوں سے پوچھو کہ تم مجھے بتاؤ، تم مجھے خبر دو، تم مجھے بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب تمہیں آ پہنچے، کوئی مصیبت تمہیں آ جائے، کوئی بہت بھینکر آفت تمہارے اوپر آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، تو اللہ کے علاوہ کسے تم پکارو گے؟ بتاؤ اے مشرکوں، اے کافروں، تم بتاؤ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ نبی تم ان سے پوچھو، ان مشرکوں سے، ان کافروں سے جو ہمیشہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو تم کس کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، پھر اللہ خود کہتا ہے کہ تم اسے کون پکارو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اللہ ہی کو پکارو گے، اللہ ہی سے مدد طلب کرو گے، اسی سے اپنی حاجتیں پوری کرواؤ گے، اسی کے سامنے تم پریشان ہونے پر ہاتھ اٹھاؤ گے۔ بل ایاہ تدعون، تم اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون، پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تم سے دور بھی کر دیتا ہے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، جب مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، کشتیاں سمندر میں پھنس جاتی تھیں، موجوں کے درمیان ہچکولے کھانے لگ جاتی تھی، تو پھر وہ سب لوگوں کو بھول جاتے تھے، اپنے معبودوں کو سب کو بھول جاتے تھے اور صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ کون تھے؟ مکہ کے مشرک تھے، مکہ کے مشرک تھے، صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دیتا تھا، انہیں سمندر کے بیچ سے نکال کر کے زمین کے اوپر لاتا تھا۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم تھا، انہیں اس کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن شکریہ کرنے کے بجائے واپس وہی کام، غیر اللہ کو پکارنا، بتوں کے سامنے سجدے کرنا، بتوں سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، اللہ کو بھول جانا۔ لیکن اللہ نے فطرت میں انسان کی یہ بات رکھی ہے کہ مصیبت میں سب کو چھوڑ کر کے وہ اسی کی طرف لو لگاتا ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ شرک ہے، دوسروں کو پکارنا، دوسروں سے مدد طلب کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ ایک عام مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ دوسری قسم شرک کی شرک اصغر ہے، جسے چھوٹا شرک بولتے ہیں۔ چھوٹے شرک میں کیا چیز آتی ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ چھوٹے شرک میں آتا ہے۔ یا یہ کہنا جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، جو اللہ چاہے اور رسول چاہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو بولتے ہیں ایسے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول چاہے وہ ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے۔ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، ایک آدمی نے کہا تھا جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، جو اللہ چاہے اور حضور چاہے، ایسا ہی بولا اس نے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا تو نے مجھے بھی اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ تیرا خالق ہے، تجھے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کہیں کہ بس اللہ چاہے رسول چاہے، یہ مت کہیں، یہ نہ کہیں، تو یہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹے شرک کے اندر، انسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ دکھاوا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، چھوٹا شرک ہے۔ دکھاوا، انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور تقریباً امت اس کے اندر مبتلا ہے، تقریباً مسلمان اس دکھاوے کے اندر مبتلا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ کام دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، خاص طور سے مالدار لوگ خاص طور سے یہ کام کرتے ہیں۔ خرچ کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے۔ کوئی بھی کام نیک کام کریں گے، دینا ہو کسی کو، غریب کو، مسکین کو، فقیر کو،
تو وہ اللہ کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ مقصد دنیا ہوتی ہے۔ تو جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اگر اس میں ریا، دکھاوا، سمعہ جس کو بولتے ہیں عربی کے اندر، دکھاوا، لوگوں کی خواہش کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ میں تم لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ اسی چیز سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ جس چیز سے تم لوگوں پر ڈرتا ہوں وہ یہی ریا ہے، دکھاوا ہے، اس لیے تم اس سے بچو۔ اللہ کے بندو، اسی طریقے سے ایک اور چیز جو اس سلسلے میں آتی ہے، انسان دوسروں کے لیے کوئی کام کرے، اللہ کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ منافقوں کا عمل بھی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے ان کا کام بھی ہے، وہ لوگ اسلام کو ظاہر کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ ہم لوگ کام کو ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن دل میں نیت کچھ اور ہوتی ہے۔ دل میں نیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ اور۔ مثال کے طور پر صدقہ دے رہا ہے، صدقہ یہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن دل میں نیت کیا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ کہیں گے بہت بڑا خرچ کرنے والا ہے، لوگ کہیں گے بہت بڑا دیالو ہے، بہت بڑا داتا ہے، بہت بڑا بھاماشا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریا ہے، دکھاوا ہے۔ منافق جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دکھاوا کیا تھا؟ ان کا دکھاوا یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے مسلمان تھے۔ کیا تھے؟ لوگوں کے سامنے مسلمان تھے۔ وہ لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ آتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، دین کی بھی باتیں ہوتی تھی، سب کچھ ان کا لوگوں کے ساتھ تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن دل کے اندر ان کے کیا تھا؟ ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، ان کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، لیکن ان کا وہ اسلام ان کو فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا، ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ لوگ دکھاوے کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ ان کا جو نفاق تھا، ان کا جو ریا اور دکھاوا تھا، یہ بڑا کفر تھا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جو تھے اس زمانے کے، ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہیں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ جہنم کے اندر بھی الگ الگ اسٹیج اور طبقے ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ جو جتنا زیادہ نیچے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو جتنا زیادہ گہرا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اسی کے اندر ان منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نفاق سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منافق ہونے سے بچائے، ہم لوگ سچے مسلمان بنے، جو کچھ بنے سچے مسلمان بنے، جو کچھ کام کریں اللہ کے لیے کام کریں، کسی قسم کا کوئی دکھاوا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اسی طریقے سے عبادت کی ایک بہت ہی اہم قسم اور شکل ہے احسان۔ احسان سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ وہ اسے دیکھتا ہے۔ اگر یہ خیال دل میں نہیں آتا ہے تو کم سے کم اتنا خیال اس کے دل میں آنا چاہیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو عبادت کا یہ جو معیار ہے کسی بھی کام کے کرنے کا، یہ جو اسٹیج ہے، اس اسٹیج پر جب آدمی آ جاتا ہے، ایک ہے احسان، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ سمجھنا اس چیز کو آپ لوگ، بہت اہم چیز، باریک چیز بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایک ہے احسان، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ سب سے اوپر کا جو اسٹیج ہے وہ کیا ہے؟ احسان ہے، اس کے بعد ایمان ہے، اس کے بعد اسلام ہے۔ مسلمان سب ہیں، مومن کم ہیں، محسن بہت کم ہے۔ محسن کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ مسلم، مومن، محسن، احسان والے لوگ بہت کم ہیں۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔
آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، آپ کسی کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دے، دل میں یہ خیال آئے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، آپ حج کر رہے ہیں، دل میں یہ خیال آئے کہ میرا رب میرے طواف کو دیکھ رہا ہے، میرے حج کو دیکھ رہا ہے، میری صفا مروہ کو دیکھ رہا ہے، مینا کے اندر ہوں، عرفہ کے اندر ہوں، سب دیکھ رہا ہے، میں کسی راستے سے کوئی تکلیف ہٹا رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے وہ اس کے اوپر ثواب دے گا، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے، کہ مجھے یہ نہ دیکھ لے غلط کام کرتے ہوئے، یہ نہ دیکھ لے غلط کام کرتے ہوئے، یہ نہ دیکھ لے غلط کام کرتے ہوئے، باپ نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے، بیوی نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، سماج میں لوگ نہ دیکھ لیں، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ احسان، محسن آدمی کبھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ جو محسن ہوتا ہے اس سے یہی ڈر ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نیک کام کرتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں غلط کام کرتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نیک کام کرتا ہوں وہ مجھے جنت دے گا اس کے اوپر، میں غلط کام کر رہا ہوں وہ مجھے جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے، ہے کہ نہیں زیادہ حقدار؟ بتاؤ کیوں وہ زیادہ حقدار ہے؟ وہ باریک سے باریک چیزوں کا دیکھنے والا ہے۔ کمرے کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہمیں ماں باپ نہ دیکھ پائے، رشتہ دار بھائی کوئی نہ دیکھ پائے، لوگ نہ دیکھ پائیں، لیکن اللہ تو دیکھ پاتا ہے کہ نہیں دیکھ پاتا ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھتا ہے، وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا، باریک سے باریک چیز کا جاننے والا، وہ علام الغیوب عالم الغیب والشہادہ، یہ چیز نیک نام ہے اللہ کے، جاننا ضروری ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اس کے لیے سب برابر ہیں، چھپی ہوئی چیز اور ظاہر چیز سب برابر ہے۔ چھپ کر کے تم کام کرتے ہو اس کے لیے برابر ہے، لوگوں کے سامنے کام کرتے ہو اس کے لیے برابر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کا یہی مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے سب چیزیں برابر ہیں، چھپی ہوئی چیز بھی اس کے لیے پوشیدہ ہے، پوشیدہ چیز اس کے لیے ظاہر ہے، سب چیزیں اس کے لیے برابر ہیں، کوئی چیز اس کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وما تخفی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو وہ جاننے والا ہے، دلوں کے رازوں کو وہ جاننے والا ہے۔ جب انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، جب انسان کے اس اسٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ محسن ہو جاتا ہے، اور یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، انسان کے عمل کا سب سے اعلیٰ اور اوپر والا درجہ ہے کہ انسان محسن بنے، انسان اس طرح سے عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے، یا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، دوسرا جو اسلام کا رکن ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے تعلق سے آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، اس کے بغیر کوئی سب سے پہلا جو سوال ہوگا قبر میں قیامت کے دن اسی کے تعلق سے سوال ہوگا، جس نے اس کی حفاظت کی، اس کے جو ارکان ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، رکن جو نماز کے رکن ہوتے ہیں، نماز کے واجب ہوتے ہیں، نماز کی جو سنت جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اس طریقے سے جو آدمی اس کو ادا کر لیتا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں، انسان کو سیکھنا چاہیے، انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے ابھی اپنے یہاں پر ایک کیمپ لگایا نماز سکھانے کے تعلق سے، لوگوں کو سبحانک اللہم و بحمدک جس کے ذریعے سے نماز شروع کی جاتی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ لوگ نماز شروع کرتے ہیں، پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں، ابھی انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نماز کس طریقے سے شروع کی جائے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں، اس چیز کو جانیں، اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کریں، لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو رکن ہے نماز کی دوسرا جو رکن ہے اسلام کا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا حج ہے اور روزہ ہے۔ یہ 5 اسلام کے رکن ہیں۔ ایمان کے رکن بھی اسی طریقے سے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ کیا مطلب ہے ان سب پر ایمان لانے کا؟ کیا مطلب ہے ان سب پر ایمان لانے کا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم نے پڑھا ہی ہے بس،
اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن کیا ہے اسلام کا؟ کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید کو آپ پڑھیں، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے نیک لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا. ان کے اوپر اپنی باتوں کو فرشتوں کے ذریعے سے نازل کیا تاکہ لوگوں کے بیچ میں اللہ کا میسج عام ہو، اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچیں. ان رسولوں نے اللہ کی باتوں کو ہو بہو پہنچا دیا. وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا. جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا، 25 لوگوں کا ذکر تقریباً قرآن میں کیا گیا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسولوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، ان کا ذکر کیا گیا، قرآن میں ان کا تذکرہ کیا گیا. اور کچھ رسولوں کا ذکر اللہ نے کیا ہی نہیں ہے، نہیں بتایا. بے شمار رسول اس دنیا کے اندر آئے، ہر امت کے اندر اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، کسی امت کو چھوڑا نہیں ہے، اپنے میسج کے ذریعے سے پہنچا دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ہر امت کا جو رسول اس کو پیغام اس نے پہنچایا. کس چیز کا پیغام پہنچایا؟ ایک اللہ کی عبادت کا، اور شیطان کی عبادت سے لوگوں کو روکا. ہر نبی کا یہی میسج تھا، ان کی عزت کرنا، ان کے اوپر ایمان لانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. اور سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ جن کے ہم امتی ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا. یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، محمد رسول اللہ. یہ کلمے کا کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسولوں پر ایمان لانے کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر بھی ایمان لانا ہے، اور یہی ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے. کیا مطلب ہے محمد رسول اللہ کا؟ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے، اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں. لا الہ الا اللہ کی جیسے میں نے آپ لوگوں کو شرطیں بتائی نا، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی بھی شرطیں ہیں. وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کریں. ہم سمجھیں کہ یہ باتیں سچی ہیں، ہم ان کے اندر شک اور شبہ کے شکار نہ ہوں کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ باتیں سچی کہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے جھوٹی باتیں ہوں. نہیں، تصدیق کرنا کہ جو باتیں وہ لے کر کے آئے ہیں وہ سب صحیح ہیں، وہ اللہ کی باتیں ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کرتا ہے. جو بھی بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہیں. اللہ نے ان کے اوپر جو چیزیں نازل کی وہ سب کی سب پہنچا دی. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بتلائیں جو اس زمانے میں نہیں ہوئی تھی، ابھی ہو رہی ہیں، آپ نے پہلے ہی بتلا دی. قیامت کے قریب ہوں گی، آپ نے پہلے ہی بتلا دی. جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی کبھی، ویسی باتیں آپ نے بتلائی. قبر کے تعلق سے کیا دیکھا آپ نے کبھی قبر کو؟ نبی نے بتایا، ہمیں یقین کرنا ہے اس کا، ہمیں اس کو سچا جاننا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. الذین یؤمنون بالغیب. ہم لوگ ان سب غیب کی باتوں کے اوپر کیا ہے؟ ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے ان باتوں کے اوپر کی جنت ہے، جہنم ہے. کل قیامت کے دن، قیامت کے قریب میں جو نشانیاں رونما ہوں گی، ان سب کے اوپر ہمارا یقین ہے. قیامت کے قریب میں یہ ہوگا. چھوٹی نشانیاں آپ نے بتائی، بڑی نشانیاں آپ نے بتائی، 10 نشانیاں قیامت کے قریب آپ نے بتائی. وہ سب کے اوپر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، ہم اس کو سچا جانتے ہیں. تو جو کچھ نبی نے بتایا اس کو سچا سمجھنا، یہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے. جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کی اطاعت کرنا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، ان کو ماننا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت، اس کے نبی کی اطاعت کرنا. جس چیز سے روک دے اس چیز سے رک جانا. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے رسول تمہیں روک دے اس چیز سے رک جانا. اگر انسان نہیں رکتا ہے تو اسے ڈر ہے کہ وہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے.
کوئی فتنہ، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اس کے اوپر نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب اس کے اوپر نہ آ جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اسے کوئی دردناک فتنہ یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو مخالفت ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اچھے اخلاق کا وہ حامل ہو۔ اچھے اخلاق میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن اس آدمی کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اخلاق کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ کسی کے ساتھ محبت سے بات کرنا، ہنس کر کے بات کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھی اور بھلی باتیں کرنا، غصہ مت کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اسی طریقے سے اور مہمان نوازی کرنا، بہت زیادہ خیرات کرنا، دوسروں کے کام آنا، اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں ان کی دیکھ ریکھ کرنا۔ یہ قرآن کے اندر کھول کھول کر کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی اخلاق اگر آپ کو دیکھنے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، یہ ایک عام مسلمان کے لیے اپنانا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں، گناہ کے کاموں سے انسان بچے۔ جو گناہ انسان کو برباد کرنے والے ہیں، 7 قسم کے گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں، انسان ان سے بچے۔ بڑے گناہ ان کو بولتے ہیں، انسان ان سے بچے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ شرک ہے، جادو ہے، بچوں کو قتل کرنا ہے، اپنی اولاد کو مار دینا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اسی طریقے سے زنا کرنا ہے، سود ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں۔ تہمتیں لگانا ہے، نیک اور پاکیزہ عورتوں کے اوپر، پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا ہے۔ تہمت کا مطلب اس کے بارے میں غلط خیال رکھنا کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے، کیریکٹر لیس ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس طرح کے خیالات دماغ میں لا کر کے پھیلانا لوگوں کے اندر کہ فلاں کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور بہت سارے گناہ ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں۔ ایک عام مسلمان کے لیے ان سب گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے بندوں، اسی طریقے سے جنازہ، ہر انسان کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہر انسان کو موت آتی ہے، اور موت آنے کے بعد وہ اسے کفن بھی دیا جاتا ہے، دفنایا بھی جاتا ہے، غسل بھی دیا جاتا ہے، نماز جنازہ بھی اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے، اور بہت سارے کام جو ایک میت کے ساتھ میں کیے جاتے ہیں وہ اس کے ساتھ کیے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تقریباً اذان ہونے میں 7 منٹ کا وقت باقی ہے، جلدی آپ لوگوں کے سامنے شیخ ابن باز کا جو یہ رسالہ ہے وہ پڑھ دوں تاکہ مختصر بات ہو اور آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، غور سے سننا آپ لوگ۔ جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہو جائے، یعنی وہ مرنے کے قریب ہو جائے، تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے۔ ہم جو بیٹھے ہیں اس کے سامنے وہ اس کی لا الہ الا اللہ ہم پڑھیں، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر، دیکھو کتنا عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کا خاتمہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ مرنے والا اگر مسلمان ہے تو اسے غسل دینا واجب ہے، مرنے والا اگر مسلمان ہے تو اسے غسل دینا واجب ہے، لیکن اگر وہ جنگ میں شہید ہوا ہے تو اسے غسل نہ دیا جائے اور نہ اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، بلکہ انہی کپڑوں میں دفنا دیا جائے گا جس کے اندر اس کی موت ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
احد کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے 70 سے زیادہ شہید ہوئے تھے، جس میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے تھے، ان کو نہ تو غسل دیا گیا تھا اور نہ ہی ان پر جنازے کی نماز پڑھی گئی تھی۔ میت کو غسل دیتے وقت اس کی شرمگاہ کو چھپایا جائے، اس کی اس حصے کو چھپایا جائے اور اس کو تھوڑا سا اٹھایا جائے اور اس کے پیٹ کو نرمی سے دبایا جائے۔ پھر غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا یا اسی قسم کی کوئی چیز لپیٹ لے، کپڑا لے لے یا کوئی ہاتھ کے اندر کوئی چیز، جیسے آج کل وہ آتے ہیں گلوز وغیرہ آتے ہیں، وہ لے لے، اس کی گندگی کو دور کر دے۔ پھر اس کو نماز کا وضو کرائیں اور اس کا سر اور داڑھی پانی اور بیری یا اسی قسم کی کسی اور چیز سے دھو ڈالیں۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کو دھوئیں، پہلے ادھر والے پہلو کو پھر ادھر والے پہلو کو دھو ڈالیں، دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے دھوئے اور ہر دفعہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے، اگر کوئی چیز نکلے تو اس کو دھو دے اور اس جگہ روئی وغیرہ رکھ دے، اگر اس کے نیچے سے کوئی گندگی نکل رہی ہے پاخانے کے راستے سے اس کو دھو دے، پھر نکل رہی ہے بار بار دبانے کے بعد تو اس جگہ پر کوئی روئی وغیرہ رکھ دے۔ اگر نکلنا بند نہ ہو، اگر پھر بھی نکل رہی ہے گندگی نکل رہی ہے پیٹ دبانے کے بعد دھونے کے بعد، تو پھر کسی مٹی سے یا پلاسٹر وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے اس کی اس جگہ کو ڈھک دے تاکہ بعد میں گندگی ٹیپ وغیرہ سے اس کو بند کر دے تاکہ گندگی نہ نکلے۔ پھر میت کو دوبارہ وضو کرائے اور اگر 3 مرتبہ کے عمل سے بھی پاک نہ ہو تو 5 یا 7 دفعہ بھی ایسا کر سکتا ہے، اس کو غسل دے سکتا ہے، اس کو یہ کام کروا سکتا ہے۔ کپڑوں میں تری نہیں لگے اس لیے کپڑے سے اس کے جسم کو پوچھ دے، کفن کے اندر کفن گیلا نہ ہو تو کسی کپڑے سے اس کے جسم کو کیا کر دیا جائے، پوچھ دیا جائے۔ سجدے کی جگہوں پر خوشبو لگائی جائے اور جہاں جوڑ ہے وہاں پر خوشبو لگائے، اور اگر سارے جسم کو خوشبو لگائی جائے تو بہتر ہے۔ کفن کو خوشبودار دھواں دیا جائے اور اگر مونچھ یا ناخن بڑھے ہوئے ہوں تو ان کو کتر دیا جائے، لیکن بالوں میں کنگھی نہ کی جائے، زیر ناف کے بال نہ مونڈھے جائیں اور ختنہ نہ کیا جائے۔ ختنہ سمجھتے ہیں مسلمانی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، وہ نہ کیا جائے۔ اگر مسلمان ہے اسلام لایا ہے نیا نیا، اس کا ختنہ نہیں ہوا ہے تو اس کو ختنہ نہ کیا جائے گا، نہ ہی اس کے زیر ناف کے بال صاف کیے جائیں گے اگر اس کے صاف نہ ہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور عورت کے بالوں کی 3 لٹیں بنا کر اس کی پشت پر چھوڑ دی جائے۔ عورت کے بال جو ہوتے ہیں اس کی جو لٹیں ہوتی ہیں پشت پر ڈال دی جائے 3 لٹیں بنا کر کے۔ افضل یہ ہے کہ مرد کو 3 سفید کپڑوں میں کفنایا جائے، اس میں قمیض ہو، امامہ نہیں ہوگا، ان کپڑوں میں میت کو اچھی طرح لپیٹ دیا جائے، اور اگر تہبند قمیص اور چادر میں کفنایا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفنایا جائے، ایک کرتا، ایک اوڑھنی، ایک تہبند اور 2 چادریں، یہ عورتوں کا کفن ہے۔ 5 کفن عورتوں کے لیے، 3 کفن مردوں کے لیے۔ چھوٹے بچے کو 1 سے 3 کپڑوں میں کفنایا جا سکتا ہے، اور چھوٹی بچی کو 1 قمیص اور 2 چادروں میں کفنایا جائے گا۔ ویسے سب کے لیے واجب صرف ایک ہی کفن ہے، ایک ہی کپڑا ہے، واجب جو ہے وہ ایک ہی کپڑا ہے۔ اگر ایک بھی کپڑے میں کسی کو لپیٹ کر دفنا دیا جاتا ہے تو کافی ہے، جائز ہے، لیکن یہ جو کام ہے 3 یا 5 عورتوں کے لیے یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کسی کو کپڑا نہیں ملتا ہے 3-5 ایسی سچویشن آ گئی ہے ایک ہی کپڑا ملا ہوا ہے تو اسی میں لپیٹ کر کے اس کو دفنایا جا سکتا ہے۔ حالت احرام میں اگر کوئی مرا ہے تو اسے پانی اور بیری سے غسل دیا جائے گا، اور اسی چادر اور تہبند میں یا ان کے علاوہ کپڑے میں اسے کفنایا جائے گا۔ البتہ اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھکا جائے گا اور نہ ہی اسے خوشبو لگائی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن احرام والا جو احرام کی حالت میں مرتا ہے تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، اس لیے اسے اسی حالت کے اندر دفنا دیا جائے۔ اب جنازے کی نماز کیسے پڑھیں؟ غسل آپ لوگوں نے دیکھ لیا، اس کی نماز پڑھانے اور اس کو دفن کرنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ جو وہ وصیت کر کے جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ اسلم صاحب پڑھیں گے، تو یہ زیادہ حقدار ہیں میری نماز جنازہ پڑھانے کے۔ اسلم صاحب میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، یہ زیادہ حقدار ہیں۔
اگر میں نے کہہ کے چلا گیا کہ یہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے تو یہ میری نماز جنازہ پڑھانے کے زیادہ حقدار ہیں، یا باپ یا دادا، یہ زیادہ حقدار ہے کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے، یا جو سب سے زیادہ اس کا قریبی ہے باپ دادا کے علاوہ، جیسے بیٹا ہے تو وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے تو۔ اور عورتوں میں اگر عورت نے وصیت کی ہے تو جس کی وصیت کی گئی ہے وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ وصیت کر دے یا وہ غسل دے سکتا ہے، شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا، حضرت علی نے اپنی بیوی فاطمہ کو غسل دیا تھا، تو مرد اور عورت میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، نہلا سکتے ہیں، یہ جائز ہے اور اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ، نماز جنازہ کے اندر آپ جانتے ہیں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں اس لیے بتایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو کہ عام مسلمان کے لیے یہ چیزیں جاننا ضروری ہے، ہر انسان مسلمان کے لیے یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے، جو بھی مسلمان ہیں سب کے لیے یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اب اگر اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ابن عباس وغیرہ سے اس طرح سے ثبوت ملتا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد میں وہ درود شریف پڑھے گا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری تکبیر کے بعد میں دعا مانگے گا، چوتھی تکبیر کے بعد میں سلام پھیر دے گا، اور 5ویں تکبیر نہیں ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 5ویں تکبیر کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد میں رک کر کے، تیسری تکبیر کے بعد میں تھوڑا سا، چوتھی تکبیر کے بعد میں رک کر کے دونوں طرف سلام پھیر دے۔ دفن کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میرے خیال سے ٹائم ہو چکا ہے اذان کا، اس لیے یہ تھوڑی سی بحث بچی ہے، اس کو میں نماز کے بعد میں تھوڑا پورا کروں گا انشاءاللہ، تاکہ میرا وقت ختم ہو جائے اور یہ باتیں جو ہیں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے دماغ میں بیٹھ جائے۔ تھوڑی سی چیزیں باقی رہ گئی ہیں وہ نماز کے بعد میں انشاءاللہ بتائی جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ کھانے کے بعد بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ہم لوگ میرے خیال سے ہمارا جو سلسلہ تھا وہ نماز جنازہ کے اوپر ختم ہوا تھا کہ نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھی جائے، 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ اور دعا اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے وہ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ یہ دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے۔ ان دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمارے زندوں کو معاف کر دے، جو مر گئے ہیں ان کو معاف کر دے، جو یہاں آئے ہیں نماز جنازہ میں حاضر ہیں ان کو معاف کر دے، جو نہیں آ پائے ہیں ان کو معاف کر دے،
اے اللہ تو اس میت کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم کر، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس طریقے سے اس کے گناہوں کو دھو دے جس طریقے سے پانی کے ذریعے سے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے، برف کے ذریعے سے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے، اور اس آدمی کو اسی طریقے سے پاک و صاف کر دے جس طریقے سے ایک سفید کپڑا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوتا ہے دھونے کے بعد میں، اسی طریقے سے اللہ تو اس نیت کو کر دے۔ آنے والی جو اس کی زندگی ہے، اس کے گھر بار کو چھوڑ کر کے یہ جا رہا ہے، بیوی کو، بچوں کو، دوستوں کو، اے اللہ اس گھر سے بہتر گھر اس کو عطا کر، اس کے اوپر رحم کر۔ یہ سب دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اللہم اغفر لہ۔ لیکن اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہا، اس لیے کہ جس طریقے سے ہم اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں مرد کے لیے الگ چیز استعمال کرتے ہیں، جیسے آدمی اٹھتا ہے، عورت اٹھتی ہے بولتے ہیں، آدمی بیٹھتا ہے، عورت بیٹھتی ہے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں۔ اللہم اغفر لہو، اللہ تو اسے معاف کر دے، اللہم اغفر لہا، اے اللہ تو اس عورت کو معاف کر دے۔ اگر عورت ہے تو یہ پڑھیں گے۔ بچہ اگر ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، بچہ اگر ہے تو اس کے لیے دعا مغفرت کی نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ دعا بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے کہ اس کے لیے کیا دعا کی جائے۔ جو بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، بچے کے لیے یہ دعا کی جائے، اللہم اجعلہ ذخرا لوالدیہ، اے اللہ تو اس بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ بنا دے آخرت کے لیے۔ اس بچے کے ذریعے سے اللہم اجعلہ شفیعا مجابا، اے اللہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنا دے کہ یہ ماں باپ کی شفاعت کرے۔ اے اللہ اس کو قبول کر لے، اس بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے۔ وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، اے اللہ اس بچے کے ذریعے سے تو ان ماں باپ کے اجر اور ثواب کو بڑھا دے۔ وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، ماں باپ کے کل قیامت کے دن پلڑوں کو بھاری کر دے، میزان ترازو کو بھاری کر دے اس بچے کے ذریعے سے، بچے کے ذریعے سے ان کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے انہیں محفوظ کر دے۔ تو بچہ اگر ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، جوان نہیں ہوا ہے، تو ماں باپ کے حق کے لیے دعا کی جائے، بچے کی مغفرت کے لیے دعا نہ کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد میں دفنانے کا مرحلہ آتا ہے۔ انسان کو جب دفنایا جائے تو اس کی قبر یہاں تک کھودی جائے، انسان کے کمر تک اس کی قبر کو کھودی جائے۔ جب اتارا جائے اسے تو اتارنے کے بعد میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے، اس کے جو بند ہیں ان کو کھول دیا جائے۔ قبر افضل یہ ہے کہ لحد والی بنائی جائے۔ لحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو گڑھے کھودے جائیں، ایک تو سیدھا اور ایک زمین کے اندر اس طرف گڑھا کھودا جائے، پھر اسے اینٹوں کے ذریعے سے بند کر دیا جائے، اینٹ کے ذریعے سے، یا وہی کوئی مٹی ہو جو اس کو پکڑ لیتی ہو، مضبوط ہو جائے قبر، اس کے ذریعے سے اس کو بند کر دیا جائے، پھر اوپر سے پتھر وغیرہ لگا دیے جائیں۔ جو لوگ قبر میں اتارتے ہیں میت کو وہ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ پڑھتے ہیں، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری. یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنانے کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے دفن کرنے کے بعد میں اس کے لیے مغفرت کی دعا پھر کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کو دفنانے کے بعد صحابہ کرام سے کہا استغفروا لأخیکم، تم اپنے بھائی کے لیے اللہ سے معافی مانگو، یعنی اس کے لیے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اللہ سے. وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. فَإِنَّهُ الْآنِ يُسْأَلُ، اس سے ابھی سوال کیا جائے گا. اس سے ابھی قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے. آپ اللہ سے دعا کرو اللہم ثبتہ عند السؤال، اے اللہ تو اسے ثابت قدم رکھ جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ وہ سوالوں کا صحیح جواب دے. سوالوں کا صحیح جواب دے. انسان اکیلے فردن اس کے لیے دعا کرے. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اللہ کے بندوں، دفنانے کے بعد سوگ کا مسئلہ آتا ہے. سوگ جو ہم کہتے ہیں 3 دن ہے عورت کے لیے، 3 دن ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سوگ کرے تو وہ 3 دن کا سوگ کرے. جیسے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یا اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، یا کسی چچا وغیرہ کا کسی اور کا انتقال ہو گیا، سوائے شوہر کے 4 مہینے 10 دن تک وہ اس کے لیے سوگ میں رہے گی. اور 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کرے گی. یہ سوگ کا مسئلہ ہے. میت کے گھر بیٹھ کر کے کھانا یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے. میت کے گھر پہ بیٹھ کر کے کھانا یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے. میت کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، کہ تم جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ کیونکہ انہیں وہ چیز آئی ہوئی ہے، یعنی ٹینشن، تکلیف انہیں پہنچی ہوئی ہے. ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، انہیں وہ حواس باختہ ہے، ان کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے. تم ان کے لیے کھانا بناؤ. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود کھانا بنا سکیں، لہذا تم ان کے لیے کھانا بناؤ. لیکن ہمارے یہاں ماحول کیا ہے کہ ہم ان کے گھر جا کر کے انہی سے کھانا بنواتے ہیں اور اس طرح سے پارٹی کرتے ہیں گویا کہ شادی کا ماحول ہو. یہ کیا ہے؟ ان کے اوپر ظلم ہے. ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے اس طریقے سے ظلم کرنا اور اس حالت میں ظلم کرنا، یہ کسی بھی فطرت، کسی بھی عقل اور کسی بھی دین اور کسی بھی دھرم اور کسی بھی اخلاق کے اندر یہ چیز نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکی ہے. اور اس سے کوئی نکلنا بھی نہیں چاہتا ہے کہ میت کے گھر جا کر کے کھانا کھاتے ہیں. سب سے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو میت کے گھر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں. درست نہیں ہے. اور باقاعدہ اس کے لیے دعوتیں دی جاتی ہیں، باقاعدہ اس کے لیے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو دور دور سے بلایا جاتا ہے کہ فلاں دن کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، کھانے کی پارٹی کی گئی ہے، گوشت، مرغے، مچھلیاں اور بریانیاں یہ سب اڑائی جاتی ہیں. یہ کھانا حرام ہے. یہ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. اگر کوئی بچہ جس کا باپ مر گیا ہے، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا، جو لوگ یتیم کے مال کو ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں. کس کو؟ آگ کو بھر رہے ہیں. انما ياكلون في بطونهم النار، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں. وسيصلون سعيرا، اور عنقریب ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. کتنا بڑا ظلم ہے اس یتیم کے اوپر جس کا باپ مر گیا ہے اور وہاں جا کر کے پوری قوم جا کر کے بیٹھ کر کے کھاتی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اس کے اوپر، اس کی ماں کے اوپر. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میت کے گھر پہ جا کر کے کھانا، صحابہ کرام اس کو نوحہ میں شمار کرتے تھے.
جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ میت کے گھر بیٹھ کر کے کھانا کھانے کو، کھانا بنانے کو نوحہ میں شمار کرتے تھے۔ نوحہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ نوحے کا مطلب ہوتا ہے مارنا پیٹنا اپنے آپ کو اور اپنے گریبان چاک کر لینا، میت کی خوبیوں کو ذکر کر کے رونا پیٹنا چیخنا چلانا، اپنا آپ کو مارنا، اللہ کی جو تقدیر ہے اس کے اوپر راضی نہیں ہونا اور اللہ کے شان میں غلط الفاظ بولنا یا غلط عقیدہ رکھنا، غلط گمان رکھنا، اللہ تعالیٰ سے گندے خیالات اس کے ذہن میں آنا اللہ کے تعلق سے، یہ سب چیزیں نوحہ میں سے، اور وہ کھانا کھانا اسی قبیل سے، وہ کھانا کھانا کیا ہے اسی قبیل سے، اس لیے اس چیز سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ بہت برا کام ہے جو ہمارے یہاں پر یہ چیز داخل ہو گئی ہے، بلکہ اگر اسے بدعت کہا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بدعت ہے یہ جو مسلمانوں نے دین کے اندر ایجاد کر دی ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ آپ اس کے گھر کھانا پہنچائیں، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے، ہم انسان ہیں تو یہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم اس کو دلاسا دیں۔ ہاں اگر کوئی ہدیہ کوئی کھانا بنا کر کے لایا ہے اس کے لیے، کوئی پڑوسی آس پاس کا کوئی پڑوسی، اس کے مہمان دور دراز سے بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، تعزیت کے لیے آئے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن وہی کھانا بنائے میت کے گھر کا کھانا کھائے، یہ کہیں بھی کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھیں اور اس برائی سے بچائیں، آمین۔ قبروں کی زیارت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اور حقیقت میں قبروں کی زیارت کا مقصد یہی ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی تھے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا چچا، یہ میرا پھوپھا ہے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ میرے محلے کے لوگ ہیں، میرے گاؤں کے لوگ ہیں، یہ لوگ چلے گئے چھوڑ کر کے، ہم کو ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ اور انسان جب اپنے آپ کے اندر یہ چیز محسوس کرے کہ وہ اللہ سے دور ہوتے جا رہا ہے، دین سے دور ہوتے جا رہا ہے، عبادت کے تعلق سے اس میں غفلت پائی جاتی ہے، سستی ہے، وہ چھوڑے جا رہا ہے، کئی دن ہو گئے نماز نہیں پڑھا، کئی دن ہو گئے قرآن نہیں پڑھا، کئی دن ہو گئے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے قبرستان ضرور جانا چاہیے۔ یا وہ کوئی نیک کام کرتا رہا ہے لیکن اب اس کے اندر وہ سستی محسوس کر رہا ہے، جیسے رمضان کے اندر ہم لوگ بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس میں سستی آ جاتی ہے۔ شروع میں ہم لوگ کافی شوق کے ساتھ، کافی ہمت کے ساتھ لگے رہتے ہیں عبادتوں کے اندر، پہلے ہی دن 10 پارہ 5 پارہ پڑھ دیتا ہے آدمی، پہلے ہی دن ماشاءاللہ اور بہت ساری عبادتیں کرتا ہے، ایک ہفتے کے بعد میں تھوڑی سی اس کے اندر سستی آنے لگ جاتی ہے، کمی آنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کمی کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ انسان قبروں کی زیارت کرے۔ اسے جب موت یاد آئے گی، ابھی میں کہوں آپ کو مرنا ہے، کل مر جاؤ گے آپ کی حالت کیا ہوگی بتاؤ؟ آپ کی حالت یہ ہوگی کہ آپ مسجد چھوڑو گے نہیں، جتنے نیک کام میں سب کر لے، معافی مانگنا ہے کسی سے معافی مانگو گے، کسی پر ظلم کیا ہے معافی مانگنے چلے جاؤ گے، مال ہے صدقہ خیرات کرنے لگ جاؤ گے، قرآن نہیں پڑھا قرآن پڑھنے لگ جاؤ گے، ذکر تسبیح اذکار یہ سب کی سب جو بھی عبادتیں انسان کرنے لگ جائے گا۔ یہ انسان کی حالت ہے، اور موت انسان کو نیک کاموں کے لیے ابھارتی ہے۔ کفا بالموت واعظا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت موت ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت کرنے والی چیز موت ہے۔ خطبے، یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ سب، ان سب سے بھی بڑھ کر موت انسان کو نصیحت کرنے والی چیز ہے۔ کفا بالموت واعظا، اس لیے انسان کو قبروں کی زیارت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے شروع میں منع کیا تھا کہ کوئی قبر کی زیارت نہ کرے، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دی مردوں کو کہ مرد لوگ قبروں کی زیادہ سے زیادہ زیارت کریں، لیکن عورتوں کو اس چیز سے روک دیا، عورتوں کو اس چیز سے آپ نے روک دیا اور عورتوں کو لعنت بھیجی، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو قبروں پر زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر،
جو زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے زائرات القبور، جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے قبروں کی زیارت صرف مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے حق میں یہ چیز سنت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو، کوئی غلطی ہو، یا ہم اللہ کے سلسلے میں اپنے اندر سستی محسوس کریں، دین کے سلسلے میں ہم اپنے اندر سستی محسوس کریں، تو قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ تجربے والی چیز ہے، لوگوں نے تجربہ کیا ہے، بتایا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کے دل کے اندر نرمی آتی ہے، قبر یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، اور یہی مقصد ہے قبروں کی زیارت کا کہ ہم لوگ جب قبروں کی زیارت کریں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے۔ آپ کا حکم ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، نبی کی سنت کا مطلب ہے آخرت کی یاد آتی ہے، اپنے لیے دعا ہوتی ہے مغفرت کی۔ کیا دعا کرتے ہیں قبر کی زیارت کرتے وقت؟ ہم جب قبرستان جاتے ہیں، کسی کو آپ اکثر لوگ کس کو معلوم ہے قبر کی دعا بتاؤ؟ جب زیارت کرتے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ بس اتنا ہی ہے، کس کو معلوم ہے؟ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لي ابواب رحمتک پڑھتے ہیں، پرٹیکولر خاص دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے نا؟ تو اسی طریقے سے قبرستان جانے کی دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یہ تو آپ مطلب بتا رہے ہو کہ قبرستان والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو، یہ دعا تھوڑی ہے قبرستان جانے کی۔ کون بتائے گا؟ السلام علیکم ماشاء اللہ، کھڑے ہو کے بتاؤ، اس میں بتاؤ۔ السلام علیکم الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون۔ آپ نے کبھی سنی ہے دعا؟ دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ دعائیں سیکھنا ضروری ہے۔ اس میں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اپنے قبرستان والے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ انہوں نے دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قبرستان جاتے تو یہ دعائیں پڑھتے، صحابہ کرام یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ انہوں نے پڑھی، یہ بھی اس طرح سے بھی دعا موجود ہے، ملتی ہے۔ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ان سب کا مطلب کیا ہے؟ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے قبرستان والوں، اے اس گھر والوں، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ سلامتی کی دعا السلام علیکم ہم کسی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ہر طرح کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قبرستان والوں کے لیے اور اپنے لیے ہر طرح کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اے مومنوں و مسلمانوں۔ اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ سے آ کر کے ملیں گے، یعنی موت ہم کو بھی آنی ہے، جب اللہ چاہے گا تب موت آئے گی، ہم بھی آپ سے آ کے ملیں گے۔ ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے، جو چلے گئے ان کے لیے، جو آنے والے ان کے لیے، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ مغفرت کا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم لوگوں کو معاف کر دے، ہم لوگوں کی مغفرت فرما، ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنی بہترین دعا ہے، لیکن صرف ایک آدمی کو یہاں ان میں سے پتہ ہے۔ میں علماء کرام کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن عوام کی بات کر رہا ہوں۔ صرف ایک آدمی کو پتہ ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ کتنی چھوٹی دعا ہے۔ دنیا میں ہم لوگ کتنے گانے سیکھتے ہیں، کتنے گانے سنتے ہیں، کتنی فالتو کی چیزیں یاد کرتے ہیں، بکواس چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں، اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں میں نے شارٹ کے اندر آپ لوگوں کو بتا
بتائیں، جیسے نماز کے تعلق سے میں نے پوری تفصیل آپ لوگوں کو نہیں بتائی، نماز کے کیا ارکان ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر انسان جیسے مثال کے طور پر کھڑے ہونا نماز کے اندر، یہ رکن ہے نماز کا، اگر کھڑا نہیں ہوگا طاقت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ رکن ہے، ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بہت سارے رکن ہیں، اگر وہ آدمی نہ کر پائے نماز میں تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے کچھ واجبات ہیں۔ واجب سے مراد کیا ہے؟ واجب جس کے چھوڑنے کے اوپر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، انسان اگر چھوڑ دے اس کو تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دوسرے سجدے کے بعد میں بیٹھنا اتحیات کے لیے، اگر انسان نہیں بیٹھتا ہے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، یہ واجب ہے بیٹھنا، اگر نہیں بیٹھا تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر کچھ سنتیں بھی ہیں، نماز کے اندر کیا ہیں؟ کچھ سنتیں بھی ہیں، اگر انسان وہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کے اندر تھوڑی سی کمی رہ جائے گی، اور وہ کمی کس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے؟ انسان سنتوں کے ذریعے سے پوری کرتا ہے۔ سنتوں میں جو کمی رہتی ہے وہ انسان نفلوں کے ذریعے سے پوری کرتا ہے۔ اس طریقے سے یہ عبادتیں ایک دوسرے کو پوری کرتی ہیں، یہ عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، ایک دوسرے کو پوری کرتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو بھی انسان کو سیکھنا ضروری ہے کہ کیا نماز میں واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر بھی شرائط ہیں زکوٰۃ کے، اسی طریقے سے نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، زکوٰۃ کن کے اوپر فرض ہے، کن کے اوپر فرض نہیں ہے، کس مال میں فرض ہے، کس مال میں فرض نہیں ہے، حج کا طریقہ کیا ہے اگر انسان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک عام مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ لوگوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں یہ سب چیزیں بتلاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سیکھنے کی، اس کو پھیلانے کی، اور لوگوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح کے پروگرام ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر بستی کے اندر کہیں نہ کہیں یہ پروگرام ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے یہاں پروگرام ہو رہا ہے، آپ لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ کم آتے ہیں، دوسرے باہر کے لوگ زیادہ آتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں میں آپ لوگ اس چیز کو اجاگر کیجیے، جذبہ دلائیے، شوق دلائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ۔